سینکڑوں احادیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت سے قبل ارتداد کا سیلاب برپا ہوگا. لوگ انفرادی طور پر بھی مرتد ہوں گے، اجتماعی طور پر بھی مرتد ہوں گے، خاندان کے خاندان، جماعت کی جماعتیں مرتد ہوتی چلی جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرجن منهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، آج میری تقریر کا عنوان ارتداد کے بڑھتے قدم اور ان کا تدارک ہے. سامعین کرام، امت مسلمہ قرب قیامت کے جن فتنوں اور آزمائشوں سے نبرد آزما اور دوچار ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک ارتداد کا فتنہ ہے. بقول مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تمام فتنے وقتی ہیں، وقت کے اعتبار سے مضمحل اور معطل ہونے والے ہیں، لیکن نئی نسل میں بڑھتا ہوا فکری ارتداد نہایت سنگین اور کافی خطرناک ہے، کیونکہ میری گنہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے اور غیر شعوری طور پر بتدریج ان کے ایمان و یقین کے نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جائیں گے. سامعین کرام، اصل بات تو یہ ہے کہ تمام عمرہ ان مذاہب اور شیطانی قوتوں کی طرف سے مسلمانوں پر بتسلط ظلم و تشدد اور ان کے ساتھ قتل و غارت گری کے معاملات اور مختلف طریقوں سے اللہ کی وسیع زمین کو ان کے لیے تنگ کرنے کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمان مذہب اسلام سے بیزار ہو کر مرتد ہو جائے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو اور دشمنی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دے. ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسا کہ یہ کافر ہے، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ. ایک جگہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا: وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود و نصارہ ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. کہ اہل کتاب میں سے اکثر و بیشتر کی یہ خواہش ہے کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دے، بسبب اس حسد کے جو ان کے دلوں میں موجود ہے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب واضح ہو چکا ہے. سامعین کرام، اب چاہے ہندوستانی مسلمانوں سے وندے ماترم پڑھوانے کا مسئلہ ہو یا جے شری رام کے نام پر نعرے نہ لگانے کی بنا پر مسلم نوجوانوں کی موب لنچنگ کا مسئلہ ہو، یا ہندوتوا تنظیموں کی طرف سے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے، اسی طرح NPR NRC CAA کا جو مسئلہ ہے، ان تمام کے پیچھے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی ایک بڑی بھیانک، ناپاک اور گھناؤنی سازش کی جا رہی ہے. محترم حضرات، یوں تو ارتداد ہر زمانے میں واقع ہوا ہے، لیکن قرب قیامت کا زمانہ ارتداد کا زمانہ ہے. سینکڑوں احادیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت سے قبل ارتداد کا سیلاب برپا ہوگا. لوگ انفرادی طور پر بھی مرتد ہوں گے، اجتماعی طور پر بھی مرتد ہوں گے، خاندان کے خاندان، جماعت کی جماعتیں مرتد ہوتی چلی جائیں گی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُمْ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا أَفْوَاجًا. کہ لوگ اسلام سے فوج در فوج نکلیں گے جیسا کہ فوج در فوج داخل ہوئے تھے. محترم حضرات،
لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر اشکال و اعتراضات کے موسلادھار بارش کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، تو کہیں پر حسیناؤں کو پیش کر کے ان کی خواہشات کو برانگیختہ کیا گیا اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، تو کہیں پر اسکولوں کے نظام میں ایسے مضامین پیوست کر دیے گئے جن کو پڑھ کر مسلم بچے خود ارتداد کے دلدادہ بن گئے، تو کہیں پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اس کا انکار کر دیا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ اسلام سچا اور برحق مذہب نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمام باتیں اپنے اپنے اعتبار سے سچ اور برحق ہیں، لیکن آئیے ہم آپ کو چند بنیادی اسباب سے روشناس کراتے ہیں۔ محترم حضرات، ارتداد کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب مسیحی عالمی پالیسیاں ہے، خواہ وہ مسیحی مشنریوں کی شکل میں ہو یا مسیحی اسکولوں اور کالجوں کی شکل میں ہو۔ مسیحی مشنریوں کا مقصد مسیحی پادریوں کی زبانی سنیے کہ مسیحی مشنریوں کا مقصد مسلمانوں کے اندر مسیحی تعلیمات کا نفوذ اور ان کے اندر مسیحی افکار و خیالات کا منتقل کرنا ہے۔ ہمارے اسکول میں پڑھنے والا طالب علم سند فراغت بعد میں حاصل کرتا ہے، اسلام سے پہلے خارج ہو جاتا ہے۔ ارتداد کا دوسرا بنیادی سبب غربت و افلاس اور فقر و فاقہ ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کثرت سے مرتد ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ غربت و افلاس اور فقر و فاقہ ہے، بلکہ ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں پر ایسے حالات مسلط کیے جا رہے ہیں کہ غربت و افلاس اور معاشی بحران اور معاشی زبوحانی کا شکار ہو کر اپنے دین و ایمان کو خیر آباد کہہ دے۔ بہرحال محترم حضرات، لیکن اس کے روکنے کے اسباب کیا ہیں؟ ارتداد کو مٹانے کے لیے، اس ارتداد کے فتنے کو روکنے کے لیے امت مسلمہ کی دو ذمہ داری ہے، ایک مجموعی طور پر اور ایک انفرادی طور پر۔ مجموعی طور پر ذمہ داری تو یہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم تستطع فبلسانہ فإن لم تستطع فبقلبہ، کہ جب آپ برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روک دے، زبان سے نہ روک سکے تو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے۔ اب چاہیے کہ ہمیں اپنے ماتحت لوگوں کا صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ان کے لیے تمام برائیوں سے دور رکھنے اور اسلام کی فضیلت و اہمیت اور کفر کی غلاظت و قباحت کو بیان کر کے اس کا اخروی انجام بیان کرتے رہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔